اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور ہریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج روزوں کا 5واں اتوار ہے اور بڑی تیزی سے ہم اگلے اتوار کو پہنچ رہے ہیں، جس کو ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، اور وہاں سے وہ اس کو کمپیشن سنڈے بھی کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے یسوع کا، جس میں اس کی اذیتیں اور تکلیفیں اور سب کچھ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس اتوار میں، اس ہفتے میں، جمعرات کی رات کو جب یسوع اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، تو اس وقت پاک یوکرسٹ کا جو ساکرامنٹ ہے اس کا تقرر کیا جاتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے، اور یہ بڑی خاص چیز ہے جس کو ہم اگلے اتوار ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور اگلا جو ہفتہ ہے، پورا ہفتہ آپ یوں سمجھیں کہ جمعرات سے آنورڈ سنڈے تک یہ مسیحی زندگی کے لیے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بہت اہم ہفتہ ہے۔ اور اس میں جو خاص چیز جو ہم اس پہ ہمیں سوچنا ہے، یا اس پہ جو فکر ہمیں دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مسیحی زندگی کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ یہ ان چیزوں کی ہم ذرا وضاحت بھی کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے تلاش کرتے ہیں۔ پیشتر اس سے کہ ہم اور باتیں کریں، آپ بائبل لے آئیں اور یہ تلاوتیں دیکھیے کہ آج کی تلاوتیں کیا ہے۔ پہلی تلاوت یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31واں باب، 31ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ اور زبور 51، اور دوسری تلاوت ہے پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 5واں باب، 7ویں سے 9ویں آیت تک۔ اور انجیل جلیل مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب، 20ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم ذرا تلاوت سنیں کہ انجیل، آج کی انجیل کیا کہتی ہے۔ اس میں یوں لکھا ہے: جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے، وہ فیلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فیلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فیلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے ان کو جواب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، اور میں کیا کہوں؟ یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا۔ بس جو ہجوم کھڑا تھا، سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا، مگر اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو
اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، آج کی یہ جو تلاوت ہے اور اس میں جو واقعات درج ہیں، وہ اصل میں یروشلم کی ہیکل میں، جو سب سے بڑی ہیکل تھی، جو بنیادی مرکزی ہیکل تھی، یہ وہاں ہوتے ہیں۔ اور یہ عید فصح کا موسم ہے، اور عید فصح 5-6 دنوں کے بعد آنے والی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے تمام دنیا سے لوگ آتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں یہ جو ہم دو اشخاص کا جو ہم یہاں ذکر سنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع سے ملنے آئے تھے، یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اور وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ اسی باب میں ہم شروع میں دیکھیں تو یہ وہی وقت ہے جب یسوع نے لازر کو زندہ کیا تھا، اور اس کے زندہ ہونے کی خبر اور یہ جو معجزہ تھا دنیا میں نزدیک اور دور سب جگہ پہنچ گیا تھا، اور بہت سے لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے، اور بہت سے لوگ تو ایمان بھی لائے تھے۔ اور یہ وہ چیز تھی جس سے کہ یہ سردار کاہن، فقی، فریسی اور وہ سنہیڈرن کے جو لوگ تھے، جو ان کی تنظیم تھی، وہ سب بڑے یسوع کے صحیح معنوں میں اس کے دشمن ہو کر اس کو مارنا چاہتے تھے۔ وہ تو لازر کو بھی مارنا چاہتے، اس کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں، یہ لوگ تو یسوع کو مارنا یا جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ جو اس کو ملنے آئے تھے، یہ بھی وہ ان میں سے تھے جنہوں نے اس کی جو مشہوری سنی، اس کی جب یہ بات سب تک پہنچی تو وہ آئے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو تلاوت ہے نا، یہ تلاوت دو واقعات ہیں جن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ڈائلاگز ہیں، جو آیتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو مختلف موقعوں پہ بولی گئی۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس تلاوت کا، جس میں ہم سنتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ یسوع کی صورت تبدیل ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے متی میں بھی دیکھا، مرکز میں بھی دیکھا، اور لوکا میں بھی پڑھا اس کو۔ لیکن یوحنا میں ویسے نہیں لکھا جیسے ہم نے پہلے 3 انجیلوں میں لکھا ہے۔ اس میں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ کچھ باتیں اس کی جو وہاں ان پہاڑی پہ کی گئیں وہ ہیں یہاں۔ مثلاً یسوع جب، آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی کے بعد جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، پہاڑ سے اتر رہے ہوتے ہیں، تو اس نے بڑی سختی سے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ کسی سے مت کہنا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، کہ کیا میں المسیح ہوں۔ لیکن یہاں پہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی شاگردوں نے آ کے کہا کہ لوگ تجھے ملنا چاہتے ہیں، تو اس نے ان کو کیا کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ یعنی یہاں وہ اپنا انکشاف، اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات وہ کرتا ہے وہ بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے جو اپنی جان۔ اچھا، یہ پہلا کہہ کے تو شاگرد پتہ نہیں ان کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں، لیکن آگے جا کے جب یہ واقعات ہوتے ہیں جب صحیح معنوں میں، تو پھر ان کو سمجھ آتی کہ یہ گیہوں کے دانے کا زمین پہ گر کے مرنا اور پھل لانا یہ کیا معنی رکھتا ہے، کیونکہ یسوع نے آگے چل کر اس کو بتایا ہے۔ دیکھیے، ہم روزوں کے دنوں میں اپنے بارے میں ہم کافی سوچ بچار کرتے ہوں گے۔ ہم نے سوچا ہوگا کہ ہمارے روزے کیسے تھے، ہماری ریاضت کیسی تھی، ہماری دعا نماز کیسی تھی، اور ہم نے یقیناً اپنی وفاداری پہ بھی سوچا ہوگا کہ ہمارا یسوع کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے، اور اس کا ہم نے ضرور جائزہ لیا ہوگا۔ اگر نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور یہ صرف روزوں ہی کے دنوں میں نہیں
بلکہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں اپنے یسوع کے ساتھ جو ہمارا رشتہ، ہمارے تعلقات جو ہیں اس کو پرکھتے رہنا چاہیے، اس کی جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا جا رہا ہے، کیسا ہونا چاہیے، روایتی ہے یا محض روایتی، یا یہ شاید میری ذات سے متعلق ہے۔ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ یسوع کو ہم شخصی نجات کی ہم بات کرتے ہیں اور یسوع کو ہم اپنا ذاتی نجات دہندہ مانتے ہیں، بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ چاہے یسوع کو شخصی طور پہ اپنا نجات دہندہ مان لے یا کوئی، لیکن آپ کی نجات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں عمل نہیں ہوتا، اور وہ عمل جو ہے یہی وہ چیز ہے۔ دیکھیں، میں جب شخصی نجات کے لیے جاتا ہوں اور یسوع سے اپنا رابطہ قائم کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو، اور میں نے بہت اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، بہنوں کو بھی دیکھا ہے، وہ اتنے اچھے طریقے سے یسوع کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں، اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ہر طرح سے بڑا، لیکن وہ ایک ایسا نیا پیوند بن جاتے ہیں جو کہ پرانی پوشاک میں نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پرانی پوشاک سے میری مراد وہ جو ہماری برادری ہوتی ہے یا ہماری جو کلیسیا ہوتی ہے، جب تک ہم اس میں فٹ نہیں ہوتے، جب تک ہم ان کے لیے کارآمد نہیں ہوتے، جب تک ہم ان کے بیچ میں اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرتے، مطلب یہ کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ان کی ضرورتوں میں اپنے آپ کو گم نہیں کر دیتے، یعنی جیسے یسوع کہتا ہے کہ جب تک دانا زمین پہ گر کے مر نہیں جاتا، پھل نہیں لاتا، تو ہم نجات تو پا لیتے ہیں، لیکن اس نجات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مارنا بہت ضروری ہے، ہمیں پھل لانا ہے، ہمیں اس زمین میں گر کے مرنا ہے جیسے یسوع نے کیا۔ دیکھیں، یہ جو جیسے لکھا ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، اور یہ بھی کہ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ دیکھیں، یہی ہے نجات اصل میں۔ میں خود اپنے آپ کو یسوع کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، گیت کے ذریعے، اکیلے گرجے میں جا کے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کر سکتے، جب تک ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اس لیے یہ درست ہے کہ ہمیں یہ رشتے قائم کرنے چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اندر اور اپنے باہر جھانکنا ہے، اپنے رویوں کو، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو، اپنے سلوک کو، اپنی دیانتداری کو، اپنے ارد گرد میں یہ دیکھنا کہ یہ میری دیانتداری، یہ میں کیسے رہتا ہوں، میرے کیسے لین دین میرا کیسا ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو پچھلی ہم نے تلاوتیں سنی تھیں، اس میں ان تلاوتوں میں، پچھلی تلاوتوں سے مراد میری وہ تلاوتیں ہیں جب یسوع گیتسمنی کے باغ میں تھا، جب یسوع گیتسمنی کے باغ میں تھا، جب وہ اپنی جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت سے وہ خدا سے دعا مانگتا ہے، وہ اس تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کیا تکلیف تھی اسے، اور وہ خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹال دے، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن دوسرے لمحے وہ کہتا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ہم اس انجیل میں گیتسمنی کا جو ابھی ہم نے تلاوت پڑھی ہے، اور یہ جو یوحنا کی انجیل ہے، اس میں گیتسمنی باغ کا اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے بارے میں یہاں کچھ لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ
اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں؟ اب دیکھیں یہ بڑا ایک ربط کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ربط یہ ہے کہ یسوع نے کہا کہ جب تک گیہوں کا دانہ مر نہیں جاتا، وہ اپنا بتا رہا تھا کہ جب تک میں مروں گا نہیں، تو یہ جو کلیسیا ہے یہ نہیں بنے گی۔ یہ کلیسیا ہی تو پھل ہے اس بیج کا جو صلیب پہ مر کے ہمارے لیے جس نے اپنی جان دی۔ تو جب تک میں مروں گا نہیں، اس وقت میں پھل نہیں لاؤں گا، لا نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یسوع کی الوہیت سے تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یسوع مکمل انسان ہے، اور اس کی یہ کاملیت جو انسانیت کی ہے، اس کو پتا تھا کہ اب یہ گیہوں یعنی وہ خود مرنے والا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، لیکن اس کی جان گھبراتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے میری جان گھبراتی ہے، میں کیا کہوں؟ تو وہی جو آیت اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا سے دعا کر کے کہتا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے میں کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن وہ کہتا ہے کہ لیکن میں تو آیا ہی مرنے کے لیے ہوں۔ میرا جو آنا ہے، میری جو قربانی ہے، یہ ہے ہی اس لیے۔ دیکھیں، آپ یاد کریں وہ دن جب اسرائیلی ملک مصر سے نکلتے ہیں، جس دن وہ نکلتے ہیں، وہ دن بھی عید فصح سے پہلے جمعے کا روز تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 14 نسان تھی اس دن تاریخ، اور وہ جمعے کا دن تھا، اور جب انہوں نے وہ برہ جو ذبح کیا تھا، وہ کوئی 2 بجے کے قریب اس کی قربانی انہوں نے دی تھی، اور یسوع جو برہ یہ قربان ہوتا ہے این اسی روز جس روز وہ برہ آج سے مطلب اس وقت سے یسوع سے تقریباً 4000 سال پہلے، وہ 2000 سال پہلے وہ ذبح کیا گیا۔ یعنی یسوع کی قربانی کا جو اشارہ نہ صرف اشارہ بلکہ بتایا گیا ہے کہ وہ برہ جو اصلی برہ ہے وہ قربان ہوگا اسی دن، اسی وقت جس وقت کہ یہ برہ ان کو ملک مصر سے نکال، وہ اسرائیلیوں کو نکالتا ہے وہ برہ، لیکن یہ برہ جو ہے یہ پوری دنیا کو گناہوں سے نکالتا ہے۔ یہ ہمیں نکال کے تو جنت کی اس سرزمین پہ لے کے جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور دیکھیں کیسے وہ اس وقت کی قربانی آج آ کے، اور یہ جو ہے بہت سے آپ کہہ لیں کہ نوشتے موجود ہیں پرانے عہد نامے میں، لیکن میں اس پوری اس حقیقت کو جو اس وقت کی قربانی اس برے کی اور یسوع کی قربانی، تو میں دنگ رہ جاتا ہوں، اور میرا ایمان کہ واقعی یہ یسوع ہی وہ برہ ہے، ورنہ اتنا کیسے یہ انطباق ہو گیا، یہ کیسے منطبق ہو گئی، یہ کیسے تاریخیں اور وہ وقت اور سب کچھ وہ مل گیا۔ یہ فصح کی قربانی واقعی ہمارے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ یہودی تو شاید اس کو نہیں سمجھتا وہ کیسے لیتے ہیں، لیکن میں تو بہت حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کے کہ وہ صرف اسرائیلیوں کی نجات بنی، لیکن یہ پوری دنیا کی نجات کا باعث بنا، اور یہ قربانی جو ہے واقعی بڑی زبردست قربانی، اور اس سے ہم کسی طرح بھی منکر نہیں ہو سکتے، اور اس کو ہم کسی طرح بھی کمتر نہیں سمجھ سکتے، اور یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم مسیحوں کے ایمان کی بنیاد ہے، اور چونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس لیے ہماری زندگیوں کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یسوع جب وہ کہتا ہے کہ اس گھڑی سے مجھے بچا، لیکن میں تو اسی گھڑی کے لیے آیا تھا، اور اس لیے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اے باپ، کہتا ہے اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ دیکھیں یہاں یسوع نے کیا کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کو جلال دے، وہ خدا سے کہتا ہے کہ اپنے نام کو جلال دے، اور کس سے؟ کہ میری جو قربانی ہے، میرا جو مرنا ہے، اس سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ میں اپنا جلال نہیں مانگتا، لیکن خدا نے، باپ نے کیا کہا؟
میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا. اس نے نہیں کہا کہ میرا جلال ہو، اس نے کہا میں تجھے جلال دوں گا اور پھر جلال دوں گا. اور اس لیے کہ اس کا صلیب پہ مرنا یہ ایک حصہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا حصہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے. اس کا زندہ ہونا وہ اس کو خدا ظاہر کرتا ہے، ثابت کرتا ہے. اور ہم جس خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہ ایک زندہ خدا ہے. وہ ہمارے سامنے جیا ہے. موت سے موت پہ اس نے فتح پائی اور موت کو ہرایا اور وہ جیا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے کہ اب فقی و فریسی جو تھے نا، انہوں نے تو طے کر لیا تھا نا کہ ہم نے یسوع کو مارنا ہے، لیکن ان کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. ان کو بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ جس کو وہ مارنے کا سوچ رہے ہیں وہ کس لیے آیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا بھی تھا شاید، اور وہ جان بوجھ کے ایسے بنے ہوئے تھے کہ اس شخص کو مارے، کیونکہ بات تھی طاقت کی کہ طاقت کس کے پاس. وہ دیکھ رہے تھے کہ جو دنیاوی طاقت ہے وہ ان کے پاس تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یسوع ان سے یہ طاقت لے لے گا. لیکن یسوع کی طاقت تو یہ دنیاوی طاقت، وہ تو دلوں پہ قبضہ کرنے آیا تھا. وہ ان چیزوں پہ بالکل اس کا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہیکل پہ قبضہ کر لے، یا ان کی جو حکومت تھی یا ان کا جو اختیار تھا کہ وہ چھین لے. اس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں تھا. وہ اس کو غلط سمجھ رہے تھے، اور اس لیے ان کو اس بات کا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں، اب یہ بڑا ضروری نہیں ہے کہ عملی طور پہ یہ ناممکن ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ چاہے کتنی ہی چھوٹی سی کلیسیا ہو، اس کے لیے ہمیں قربانی دینا. ہر شخص جو کسی بھی کلیسیا کا ممبر ہے، کسی بھی برادری کا ممبر ہے، اور چونکہ ہم یسوع کی اس قربانی کو مانتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے ہم پہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کریں. ہم اپنے آپ کو اس بیج کی طرح مار دیں تاکہ وہ پھل لائے. اب دیکھیں، یسوع تو صلیب پہ مر گیا، اس نے ہمارے گناہ اٹھا لی. میں کیسے مر سکتا ہوں؟ آپ کیسے مر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی صلیب پہ چڑھنا ہوگا؟ نہیں. ہمیں ہمارے پاس اتنی صلیبیں ہیں ہمارے اپنے اندر. تکبر کی صلیب ہے، بزدلی کی صلیب ہے، ظلم اور ناانصافی کی صلیب ہے، خود غرضی کی صلیب ہے. اور یہ ساری صلیبیں جو ہیں، ان پہ ہمیں چڑھنا ہوگا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے تکبر کی صلیب پہ چڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہوگی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بزدلی کی صلیب پہ تو بزدلی کی صلیب یہ ہے کہ ہمیں دلیر ہونا ہوگا اپنے ایمان میں، اپنے بھائیوں کی مدد میں، اور ان کے لیے جان دینے میں ہمیں دلیر ہونا ہوگا. دیکھیں، بھائیوں کے لیے، اپنے بھائی، اپنی برادری کے لیے جان دینا، اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن جب بھوکے کے لیے آپ اپنی جان انڈیلتے ہیں نا، تو وہ جان دینا ہی ہوتا ہے. اور جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں، تو وقت جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. تو جب آپ وقت دیتے ہیں تو آپ اپنی جان دیتے ہیں. تو یہ جب ظلم اور انصاف کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور ظلم ایک صلیب ہے، اس پہ جب ہم چڑھتے ہیں اور اس میں ہم اس کو انصاف اور ہمدردی کو لے کے آتے ہیں، تو یہ، اور پھر سب سے بڑی کہ معاف کرنا، بدلہ بہت بڑی صلیب ہے، اور اس پہ ہمیں چڑھنا، معاف کر دینا. معاف ہماری بہت سی تکلیفیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم معاف کرنے میں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے معاف کرنا، اور خود کو بھی معاف کرنا ہمیں بہت برا لگتا ہے. وہ بھی بہت مشکل ہے ہمیں خود کو معاف کرنا. اور یہ جو چیز ہے، جب تک ہم اپنے اندر یہ یسوع کی یہ جو عمل ہے یہ ہم پیدا نہیں کرتے، تو اس وقت تک، اب دیکھیں یسوع کی مبارک بادیاں بھی تو وہ کیا ہیں؟ یہی ہے نا. یہی وہ بات ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مارنا، حلیم ہونا، مہربان ہونا، معاف، وہی چیزیں ہیں جو بار بار ہم ان کو یہ کہتے ہیں. تو اس لیے آپ یوں سمجھیں
کہ یہ جو تمام رویے جو ہیں، یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو صلیب پہ چڑھنا ہے نا، یہ ہمارے رویے ہیں، اور یہ بغیر عمل کے بیکار ہیں، اور اگر ہم عملی طور پہ ان کا استعمال نہیں کرتے، جب ہم صلیب پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں مر جانا چاہیے اس صلیب پہ، یعنی دوبارہ تکبر نہ آئے ہم میں، دوبارہ ہمارے اندر نا انصافی نہ آئے، دوبارہ ہمارے اندر خود غرضی نہ آئے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے آپ کو مار کے ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، مختصر یہ کہ آپ کی روحانیت کا، آپ کا روزہ، آپ کی عبادت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا لین دین سچا اور کھرا ہو، اور آپ مختصر لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس زندگی میں کمائی کا انحصار جو ہے وہ نقصان پہ ہے۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ دوسروں کے لیے نقصان اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، یسوع نے کہا کہ میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں، یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، یا یہ کہ زندگی کی نہایت تلخ حقیقت ہے۔ دیکھیں، جب مشکل آتی ہے تو ہمارا ایمان بھی ڈول جاتا ہے، لیکن یسوع یہی وہ بتاتا ہے کہ جیسے میں اپنی جان دے رہا ہوں، یہ وہی مرحلہ ہے جب یسوع گیتسمنی کے باغ میں دعا کرتا ہے اور خدا اسے جواب دیتا، تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تکلیفیں جو ہیں یہ ہوں گی، اور میرے دعا کرنے سے شاید وہ نہیں ہٹیں گی، اس لیے مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں زندگی میں، جب آپ کوئی بہت بڑی مشکل میں ہو، آپ کو بہت بڑی مشکل آ جائے اور آپ کے پاس کوئی رستہ نہ ہو نکلنے کا، آپ خدا سے یہ دعا نہ کریں کہ اس رستے سے مجھے نکال، خدا سے یہ دعا کریں کہ اے باپ، یہ مشکل جو مجھ پہ آ پڑی ہے، تیری مرضی پوری ہو، میں دیکھ لوں گا۔ اور جب میں یہ دعا کروں گا تو پھر خدا مجھے وہ دلیری اور حوصلہ دیتا ہے، جس سے کہ میں اس تکلیف سے بھڑ جاتا ہوں، اس سے لڑ جاتا ہوں۔ یہی ہے سب کچھ۔ اس کے بعد ہمت، حوصلہ، دلیری جب قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنی ذات کی، اپنی خودی کی، تو خدا جلال دیتا ہے۔ بس ہمت مانگیں، دلیری مانگیں، روٹی، کپڑا اور مکان نہ مانگیں، وہ تو دے گا۔ دیکھ لیں، وہ اوپر اٹھایا گیا، صلیب پر چڑھ گیا، اور دنیا اس کے آگے سرنگوں ہو گئی۔ دنیا ایسی لاکھوں کروڑوں مثالوں سے بھری پڑی ہے، ثبوت ہے اس بات کا، جو یسوع نے کیا اور کہا وہ سچ ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔